السلام علیکم ویورز، تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے۔ کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگتے ہیں نا تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے آپ تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے نہ جواب؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے۔ وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے نواز بھی دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز سب سے جدا ہے، اس لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی۔ میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا جس کو پانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہجوم میں خاموشی دیکھی ہے اور تنہائی میں بھی کہکہوں کی آواز سنی ہے۔ میں نے بہت کچھ جیت کر ہارا ہے اور بہت کچھ ہار کر جیتنا چاہتی ہوں۔ پہلے میں اور اب میں بس ایک لفظ کا فرق ہے اور وہ ہے یقین۔ میں پہلے وہ چاہتی تھی جو میرا دل چاہتا تھا، اور دل کا کیا ہے، دل تو بے وجہ چیزیں بھی چاہتا ہے، اور اب میں بس وہ چاہتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنی ٹھوکروں کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد میں نے جانا تو بس یہی جانا کہ اس کے فیصلے سے بہتر نہ زمین میں کوئی شے ہے اور نہ آسمان میں، اور بس ایک وہی ہے جو نہ اچھے وقت میں اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ برے وقت میں تنہا رہنے دیتا ہے۔ آپ جب اللہ سے محبت کریں گے تو یقین کریں آپ کے لیے خود بخود معجزے ہوں گے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔
انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ اٹھو، ہمت نہیں ہارو۔ اتنا سفر جب اللہ پہ یقین کر کے طے کیا ہے تو باقی کا سفر کرنے سے کیوں گھبرانے لگی؟ تمہاری ہر دعا تو تمہیں منزل کے قریب کر رہی ہے۔ تمہاری ہر دعا تو تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے، تو کیوں صبر سے کام نہیں لے رہی؟ دیکھو تو صحیح، وہ المجیب ہے، وہ تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ آپ کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے۔ تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں تم بھلا چکے ہو۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض۔ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ مسکرائیے اور اچھا سوچئے، کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔